رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وبالحلم عن السفیہ تکثر انصار علیہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے تقوی الہی اختیار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دے۔ سب سے زیادہ جو ناانصافی ہم کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ۔ مثلا اپنے نفس کی صرف اچھائی دکھتی ہے، برائی نہیں دکھتی، یا زیادہ تر اچھائی دکھتی ہے، برائی اگر کوئی بتائے بھی تو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، باور کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ خود انصاف کی ایک دلیل ہے کہ انسان کس حد تک کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی سے بتائے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میں یہ پرابلم ہے اور انسان اس پہ پہلے کام نہیں کر چکا ہے، تو ظاہر اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور بغیر غور و فکر کے فوراً اگر اس کا رد کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر تنقید سننے کا عادی نہیں ہے، طاقت نہیں، اس کے اندر طاقت نہیں ہے سننے کی۔ اور سب سے بڑا بزدل وہی ہے کہ جو اپنے نفس کے عیوب کو نہ سمجھ سکے، نہ پہچان سکے، باور نہ کر سکے، قبول نہ کر سکے، مان نہ سکے۔ جب انسان اپنے نقص کو نہیں پہچانتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو پھر اس کو دوسروں میں نقص زیادہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ظلم، تہمات، تشدد وغیرہ وغیرہ دوسری بہت ساری برائیاں اس سے پیدا ہونے لگتی ہیں، جنم لینے لگتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تقوی الہی کا کام ہی کیا ہے؟ تقوی الہی کا کام اتنا ہے، ہمارے نفس میں جو کمیاں ہیں ہم ان کمیوں کو دور کر لیں۔ جو نقائص پائے جاتے ہیں ہمارے نفس میں، ان نقائص کو دور کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں۔ جیسی اس کی اصلاح ہو جائے گی ہم ویسے ہو جائیں گے جیسا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، یا جو ہمارا اللہ ہم کو جس طریقے سے چاہتا ہو ہم ویسے ہو جائیں گے۔ لہٰذا تقوی الہی اپنانے کے لیے بعض جہات سے کچھ چیزیں تو ہیں کہ جو ظاہر میں انسان نے سنا اور اس پہ پریکٹس شروع کر دی، عمل شروع کر دی۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر انسان کا نفس آمادہ نہیں ہے تو مشکل ہوتی ہے، لہذا اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پریکٹس چاہیے، برداشت کی قوت چاہیے کہ انسان برداشت کر سکے۔ سب سے بڑی چیز، اگر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ مثلا کسی کا کہنا ہم کو خراب پسند نہیں آئے گا، برا لگے گا، تو خود اپنے نفس پہ غور کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کہ دوسرے کہیں، ہم خود اپنے عیوب کو پہچان لیں، نکال لیں اور اس کی اصلاح کر لیں، تو نوبت ہی نہیں آئے گی کہ دوسرے کہیں گے، دوسروں کو کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ائمہ کی جو زندگی گزری ہے، ائمہ بہت سے لوگوں نے آ کے نعوذ باللہ ائمہ سے بہت ہی بدزبانی سے کام کی، بات کی، اور اس طریقے سے کہ آپ میں یہ پایا جاتا، آپ میں یہ ہے۔ ائمہ نے جو چیز ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی اور صریحتاً جھوٹ بول رہے تھے وہ لوگ، اس کو بھی بہت آسانی سے برداشت کیا۔ برداشت کر لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لہٰذا بنیادی چیز تقوی الہی کو اپنانے کی
اپنے نفس کو کھنگالنا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، چونکہ انسان اپنے نفس پہ کام نہیں کرتا ہے، لہٰذا اپنے عیب کم دکھتے ہیں اور دوسروں کے عیب زیادہ دکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ دل کے مردہ ہونے کا ایک راستہ ہے، پروسیس ہے. آہستہ آہستہ دل مردہ ہوتا جاتا ہے تو اپنی خوشیاں، اچھائیاں زیادہ دکھنے لگتی ہیں اور دوسروں کے عیب زیادہ دکھنے لگتے ہیں. اور جب انسان کو ایسا لگے کہ ہمارے اندر بہت اچھائیاں پائی جا رہی ہیں اور دوسروں میں زیادہ عیب پائے جا رہے ہیں، تو وہ ہاں سمجھ لے کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بیماری کی علامت ہے، یہ صحت کی علامت نہیں ہے، نفس کے مریض ہونے کی، بیمار ہونے کی علامت ہے. ایسی صورت میں اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو عیب ہم کو دوسرے میں دکھ رہا ہے اس کو اپنے نفس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. فلاں میں یہ پرابلم، مثلاً بہت سامنے اور کامن سی چیز ہے، لیکن یہ کہ فلاں مثلاً جھوٹ بولتا ہے. ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، غور کریں نا. فلاں غیبت کر رہا ہے، ہم تو غیبت نہیں کرتے ہیں. کہیں اپنے اوپر انسان کام کرے. جب تک انسان اپنے اوپر کام نہیں کرے گا اس وقت تک اپنے عیوب کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا، بنانا، خود سازی، تزکیہ نفس، یہ ممکن نہیں ہے. تلاش کرے. جب بھی لگے کہ فلاں میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو فوراً غور کرے. ہمارے اندر تو یہ عیب نہیں پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی ہو یہ عیب نا، دوسرے کا ہم کو دکھ رہا ہے، ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم کو وہ عموماً محاورے میں لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ جو ہے وہ سامنے پڑتی ہے، اپنے پہ کی طرف نہیں جاتی. تو اس کو گھما کے اپنی طرف لے کے آئیں تاکہ اپنے عیوب نظر آنے لگیں. خوب، یہ واقعی ایک تفصیلی گفتگو ہے، موضوع ہے، اس پہ زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ یہ واقعی اور پریکٹیکلی اور عملی چیز ہے. بہرحال جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے گا تو یہ چیز خود بخود تقوی تک انسان کو پہنچائے گی اور انسان صاحب تقوی ہوگا. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کلمات قصار میں سے یاد ہوگا آپ کو کہ ایک جس کلمے پہ ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی اس میں امام نے 7 جملے ارشاد فرمائے تھے، 7 پوائنٹ. یہ 7 اخلاق سے متعلق پوائنٹ تھے، ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے سب پہ بات کی. آج 7ویں آخری پوائنٹ پہ ہم لوگ بات کریں گے. امام فرماتے ہیں بالحلم عن السفیہ، سفیہ کے مقابلے میں. سفیہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے ملتے جلتے 2 لفظ ہیں. ایک ہے سفیہ صاد فے، یہ جو لوگ اردو جانتے ہوں گے وہ اچھا لفظ ہے، وہ اچھا ہے، وہ ایک اچھی صفت ہے. ایک ہوتا ہے سفیہ، سین فے یہ ہے سفیہ. سفیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس عقل کم ہو، یعنی یہ پاگل دیوانہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن عقل مند بھی نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات اردو میں ایسے لوگوں کو بدعقل، بے عقل اس طریقے سے تعبیر کی جاتی ہے. بعض اوقات سفیہ کے لیے ولی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ولی وہ کہ جو اس کو ہینڈل کرے، دیکھے. یہ بعض جگہوں پہ یہ سفیہ کے لیے بہت سارے احکام ہیں. یہاں پہ سفیہ شاید اتنے زیادہ احمق کے معنی میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس کی بہت زیادہ عقل کام نہ کر رہی ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی سرفرے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، کچھ بھی فیصلہ لے لیا، کچھ بھی آگے بڑھ گئے کسی بھی طریقے سے، یا بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے بول دیا، کچھ بھی کسی کو بھی کہہ دیا. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ سفیہ کے مقابلے میں حلم کے ذریعے سے. حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم یعنی صبر، برداشت کرنا. انسان کو ایک چیز بری لگی، انسان اس کا انتقام لے سکتا تھا، جواب دے سکتا تھا، اور جواب نہ دے کے چپ رہ جائے، برداشت کر لے جائے، اس کو کہتے ہیں حلم. حلم یہ ائمہ کی صفات میں سے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بندے جس حد تک خطا کار اور گنہگار ہیں، ہر آدمی اللہ کے مقابلے میں نہ کتنی معصیت اور گناہ کرتا رہتا ہے.
لیکن اللہ پھر بھی اپنے بندوں کو جو بھی اس کی ایک لمحے کے لیے اپنی رحمت و نعمت کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتا ہے. کر دے تو انسان زندہ نہیں بچے, ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی کچھ صفات ہیں جو ہم سب میں ہونے چاہیے, اور کچھ صفات اللہ ہم سب میں مطلب ہی نہیں کہ جتنے اللہ میں ہے, اللہ جیسے ہم نہیں ہو جائیں گے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور کچھ صفات ہیں کہ جو اللہ سے مخصوص ہیں, وہ اصلاً نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ سے مخصوص ہیں جیسے کبریائی, حمد و ثنا, یہ اللہ سے مخصوص ہیں, یہ ہم میں نہیں ہونا چاہیے, یہ عیب ہے ہمارے اندر. کچھ چیزیں ہیں کہ جو جیسے ستار العیوب, عیب کا چھپانے والا, یہ ہم میں ہونا چاہیے. سریع رضا, بہت جلد راضی ہو جانے والا, بہت زیادہ معاف کرنے والا, خوب یہ ہونا چاہیے ہم سب میں. تو یہ وہ صفات ہیں کہ جو بندوں سے متعلق ہیں, اور یہ کمال ہے انسان کا. انسان کا کمال وہ روٹین وہ نہیں ہے کہ مثلا ٹھیک ہے بنیادی چیز جو عبادتوں کی فہرست ہے وہ سب کریں, لیکن صرف اتنی چیزیں عبادت نہیں ہے. پوری زندگی کے جو 24 گھنٹے اور 7 دن ہیں وہ کیسے ہم زندگی گزاریں, در واقع یہ عبادت ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف عبادت کے لیے خلق کیا. تمہیں مسجد میں نماز پڑھیں گا, نماز پڑھنے کے بعد باہر جا کے کیا کریں گے؟ وہاں بھی جا کے عبادت ہی کرنا ہے. مسجد سے باہر جانے کے بعد ایسا نہیں کہ عبادت کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. صرف اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ عبادت کریں. عبادت کے علاوہ کچھ اور کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں حاصل ہے, کر ہی نہیں سکتے. وہاں بھی باہر بھی جا کے عبادت کرنا ہے, بازار میں عبادت کرنا ہے, گھر پہ جا کے عبادت کرنا ہے. خوب کیسی عبادت؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں, یہی عبادت ہے. ایک مومن سے ملے, مسکرا کے مل دیا, عبادت ہے. کچھ ضرورت مند ہے اس کی ہیلپ کر دیا, عبادت ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. اور یہ مخلوق کے درمیان کس طریقے سے رہے, یہ ایک موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے, کیونکہ ابھی اس کو چھیڑیں گے تو یہ اصل بات رہ جائے گی, چلی جائے گی. تو بہرحال یہ جو انسان سوشل لائف گزارتا ہے یہ کیسی گزارے, یہ بہت اہم ہے. اس میں سے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے حلم, برداشت کرنا. اب تصور کیجئے کہ تھوڑا سا ایک ایسی دنیا کو ذہن میں لائیے کہ جہاں پہ کوئی برداشت کرنے والا نہ ہو, یا 2-4-10 ایسے لوگوں کو جمع کیجئے کہ جو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے, ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیجئے, رکھ دیجئے. اب دیکھیے کیا حال ہوگا. اگر دنیا میں صرف ایسے لوگ ہوں کہ جو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا حال ہوگا دنیا کا؟ عجیب حال ہوگا, ہے کہ. تو برداشت کرنا حلم ایک اچھی صفت ہے. تو بہرحال ہم ترجمہ کر رہے تھے کہ مولا فرماتے ہیں بالحلم عن السفیہ, سفیہ کے مقابلے میں حلم اختیار کرنے سے, برداشت کرنے سے, تکثر الانصار علیہ, اس کے خلاف, اس کے جو برداشت کر رہا ہے اس کے مددگار زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ جو برداشت کر رہا ہے اس کے مددگار زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں. سرفراز آدمی, سفیہ انسان, اس کے مقابلے میں اگر ہم بردباری سے کام لے رہے ہیں, حلم سے کام لے رہے ہیں, برداشت سے, تو اس سفیہ کے مقابلے میں اپنے طرفداری یہ زیادہ بنا لیتا ہے. خوب یقیناً ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بہت سے ہوتے ہیں کہ جو برداشت کرتے ہیں, بہت سے نہیں برداشت کرتے ہیں, سفیہ ہوتے ہیں, کم عقل ہوتے ہیں. وہ عموماً لوگوں کو پریشان کرنے اور اذیت اور کچھ نہ کچھ جو ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز جب انسان اس پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے تو وہ بڑھتی اور غلط راستے پہ جاتی ہے. جب انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی تو یہ کہ جب اس کے خلاف کچھ ہو تو بولتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو لگے کہ ہمارے خلاف ہے تو بول دیتا ہے. بولو یہ کہ باتیں معلوم ہو کہ نہیں ہو, تو ہمارے خلاف نہیں تھی, ہماری حمایت میں تھی. تو بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے حمایت میں تھی, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اتنا سوچنے کا موقع, اسی لیے کہتے ہیں بہت فاسٹ ریئیکشن ہر چیز کا نہیں ہونا چاہیے. فاسٹ ریئیکشن جب ہوتا ہے تو انسان کو بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعد میں اگر کوئی 4 لوگ آ کے سمجھائے بھائی آپ کے خلاف تو آپ کی حمایت میں تھا, آپ بگڑ رہے تھے, آپ راضی نہیں اپنی اس حمایت سے, تو انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بہتر ہے کہ شرمندہ ہو کے معاملے کو نپٹا لے, اور اگر شرمندہ نہیں ہو رہا ہے تو اور بدتر, کیونکہ نتیجہ تو کچھ نہ کچھ نکلے گا.
جتنی دیر میں نتیجہ آئے گا اتنا ہی وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ نتیجہ. تو بہرحال ہر طرح کے لوگ ہیں. بہت ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت فاسٹ ریئیکشن، تو ظاہر سی بات ہے دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. جب بھی ایسے لوگوں سے مقابلہ ہو تو ایسی صورت میں یہ مقابلہ خود صرف مقابلہ، چونکہ یہ عموماً ہر ایک سے کچھ نہ کچھ اس طرح سے لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، تو ولو یہ کہ بظاہر آپ جیت جائیں، صرف مقابلہ ہی توہین ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے صرف مقابلہ ہی توہین ہے کہ مثلا فلاں صاحب کی فلاں صاحب سے آج ہو گئی، مثلا کہتے نہیں لوگ. تو ہر آدمی کے مقابلے میں نام آنا بھی یہ انسان کی توہین ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات یہ چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. ائمہ کی جو مظلومیتیں ہیں ان میں سے ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے مقابلے میں ائمہ کا نام آیا. اور ظاہر وہ ایسے مقام تھے کہ جہاں پہ حلم کارگر نہیں تھا، چونکہ دین برباد ہو رہا تھا. ذاتی معاملے میں حلم تھا، ابھی مثال ہم دیں گے. ذاتی معاملات میں بہت صبر کیا، لیکن جہاں دین بگڑ رہا ہے، دین ہاتھ سے جا رہا ہے، وہاں تو نہیں صبر کر سکتے، لہٰذا مقابلے میں آئے. تو یہ خود ائمہ کی مظلومیت ہے. تو بہرحال ایسی صورت میں، اور وہ لوگ جب ان کے پاس بہت زیادہ عقل نہیں ہوتی اور بہت زیادہ عقل پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو پھر جب یہ ایک حریم ٹوٹتا ہے، جب انسان ملتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ایسی شخصیت بنائے کہ حریم یعنی ایک طرح سے تصور کر لیجیے دیوار، ایک دیوار. ہر آدمی سے ایک ڈسٹینس سے لوگ ملاقات کرتے ہیں نا، وہ اگر صحیح ہے تو باقی رہنا چاہیے. باقی حتیٰ اگر ہسبینڈ اور وائف گھر میں ایک دوسرے سے رسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی توہین نہیں کر رہے ہیں، یہ حریم اگر باقی ہے، یہ دیوار ڈسٹینس اگر باقی ہے، تو ان کی جو اپنی لائف ہے اس میں یقیناً کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. مشکل کب آتی ہے؟ جب یہ حریم ٹوٹتا ہے. کوئی ایک پہل کرتا ہے تھوڑا تیز آواز میں، پہلے ہی دن تو نہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں. کسی ایک نے تیز آواز میں بات کی، دوسرے کی آواز اور تیز ہوئی، ہے نا، ایسی تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. تو یہ حریم کو ٹوٹنے ہی نہ دیں. صفی افراد اگر ان سے کچھ اس طرح کا مقابلہ ہو جائے تو وہ جو حریم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ حریم ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ جسارت کرنے لگتے ہیں، پھر ان کی جسارت، ہمت بڑھنے لگتی ہے، پھر وہ آئے دن کچھ نہ کچھ بات، یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے. تو یہ پھر مشکل پیش آتی ہے. بہرحال قرآن مجید نے بھی حلم کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اس طرح کے افراد کے لیے. بہت روایات میں بھی ایسے لوگوں سے کس طریقے سے بات کیا جائے اس پہ بھی کافی چیزیں آئی ہیں کہ کس طریقے سے ایسے لوگوں سے ملے. اگر انسان ایسے لوگوں کے مقابلے میں خاموش رہتا ہے، حلم سے کام لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا دیکھے کہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انسان مظلوم ہے، یہ انسان مظلوم ہے. جب لوگ دیکھیں گے کہ مظلوم ہے تو جتنے لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے تو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. ہم لوگوں کی سب کی ذمہ داری ہے. ایک مومن کی حرمت بڑی عظمت ہے اس کی سب. لہٰذا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ صبر کیا ہے، حلم سے کام لیا. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اور اس پہ ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے یہاں سے اس بات کو مکمل کریں گے. امام فرماتے ہیں کظم الغیظ و ملک النفس، یعنی انسان اگر اپنے غصے پہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح سے سامنے کوئی آ رہا ہے تو انسان غصہ آئے گا تبھی تو ریئیکٹ کرے گا، ریئیکشن تبھی. اس غصے پہ کنٹرول پانا اہم ہے، اس غصے پہ انسان کنٹرول کر لے جائے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس غصے پہ کنٹرول کر لے جائے تو در واقع اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا. نفس پہ کنٹرول کرنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ یہ ہے. لہٰذا جو انسان حلم کے ذریعے سے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ انسان در واقع
اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس سے متعلق کہ حلم کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ بعض روایات ہیں، بعض پوائنٹس ہیں کہ جو بات ہوگی وہ ہم انشاءاللہ پھر اس کے آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ، وصولة الحیدریہ، والعصمة فاطمیہ، والحلم الحسنیہ، وشجاعة الحسینیہ، والعبادة السجادیہ، والآثار الباقریہ، والمأثر الجعفریہ، والعلوم الکاظمیہ، والرضاء الرضویہ، والجود التقویہ، والنقاوة النقویہ، والہیبة العسکریہ، والغیبة الہیہ، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی مناسبت ہے کہ امام کی اس مناسبت پہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور واقعی انسان کی عام زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ در واقع ایک پوری گفتگو ہے کہ جس کو امام نے اس حدیث میں ایک جملے میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس گفتگو کو کسان کی اس مثال سے پیش کیا جاتا ہے کہ کسان جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج ڈالنے سے پہلے کھیت کو آمادہ کرتا ہے۔ اگر کھیت آمادہ نہیں ہے تو پھر وہ بیج اس میں کام نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے حکمت ہم کو بہت زیادہ ہمارے سامنے ہے نا، قرآن مجید میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں، نہج البلاغہ میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں، ائمہ کے اقوال میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اب انشاءاللہ ایام اعزاں میں ہم لوگ مجلسیں سنیں گے، ایک دن میں کئی مجلسیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی بھی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں حکمتیں ہوتی ہیں، واعظ، نصیحت، یہ ساری چیزیں۔ کبھی ہم غور کریں کہ اتنے سب سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیا ہوئی؟ کچھ تو چینجز ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے ایام اعزاں کی آمادگی کریں، نزدیک ہے کہ اس مرتبہ ہم سن کے اپنے آپ کو کچھ قدم ہمارا روحانی سفر ہو کہ جو امام سے نزدیک ہو۔
امام کی سیرت سے نزدیک ہو، کربلا سے نزدیک ہو، کچھ تو ہم تبدیل ہوں. اگر بڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کی سپیڈ تیز ہونی چاہیے. البتہ اچھی بات کا مطلب ہی نہیں کہ ٹھیک ہے بس رک گئے. رکنے والا مومن نہیں ہوتا ہے. مومن ہے کہ جو اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے. یہ مومن کے علامتوں میں سے. اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا ریزن کیا ہے؟ امام ایک جملے میں یہ بتاتے ہیں، اور در واقع امام کی اس ولادت کے موقع پہ ہم لوگ یا یوں کہا جائے کہ امام سے عیدی لے لیں یا امام کی اس نصیحت پہ عمل کر لیں تو واقعی ہماری زندگی بھی تبدیل ہو سکتی ہے. امام فرماتے ہیں الحکمت لا تنجع فی الطباع الفاسدہ. حکمت یعنی یہ اچھے کلام، واعظ، نصیحت، یہ ساری چیزیں فاسد دل پر، وہ دل کی جو خراب ہو گیا اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے. یہ حکمتیں اس پہ اثر نہیں کرتی ہیں. اب دیکھیں نا کہ رسول کتنی عظیم شخصیت، لوگ آتے تھے ایک ملاقات میں رسول سے پورے تبدیل ہو جاتے تھے. لیکن وہیں مکے میں بہت سے لوگ نہیں تبدیل ہوئے. مدینے آئے، بعض مدینے میں بھی اس طرح کے رہے. سرکار سید الشہداء نے کتنے خطبے ارشاد فرمائے کربلا میں، لیکن کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو امام نے کہا بھی کہ تمہارے اوپر اثر نہیں پڑے گا. اس کا ریزن بھی امام نے بتایا. تو یہ حکمت اثر کیوں نہیں کرتی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ایک تو کامی چیز ہی ایسی ہے کہ جو اثر انداز ہو. کیا فرق ہے؟ ہم اپنا دل نہیں آمادہ کرتے ہیں کہ اس حکمت کو. البتہ سب ایک فہرست میں نہیں ہے. جن کے اوپر رسول کی حکمت کا اثر نہیں ہوا، جن کے اوپر سرکار سید الشہداء کی حکمت کا اور مومنین، ایک فہرست میں نہیں ہے. لیکن بیماری کم و بیش وہی ہے. کسی میں بہت تھوڑی سی ہے، یقیناً مومنین میں بہت ذرا سی ہے. ان لوگوں میں بہت زیادہ ہے، یعنی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا علاج بھی نہیں ہو پایا. لیکن مشکل یہی ہے کہ وہ دل میں پرابلم ہے. مولا کائنات کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ ہم نے اسی جگہ پہ پیش کیا. اگر یاد ہو آپ کو کہ امام نے فرمایا تھا کہ دل ایک برتن ہے، اور بہترین دل وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ حکمتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکے. ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کتنا بڑا برتن ہے. بعض اوقات جب انسان کو کچھ لینا ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا برتن لے کے جاتا ہے. تو اس برتن کو بھی ہم بڑا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ حکمتوں کو ہم اپنے اندر سمیٹ سکیں. یہ انشاءاللہ امام کی دوسری مناسبت ثانیہ زہرا. البتہ وہ امام کی بھی ولادت بعض روایات کے اعتبار سے ہے اختلاف ہے. ثانیہ زہرا کی بھی اس مناسبت میں روایات میں اختلاف ہے، بعض روایات کے اعتبار سے ہے. ثانیہ زہرا کے وفات یا شہادت کی تاریخ. ثانیہ زہرا جہاں وقت کے امام کے اطاعت کی ایک بہترین تصویر ہے، وہیں شجاعت، جانثاری، دین کا تحفظ، قربانی، واقعی یہ جو صفات ثانیہ زہرا کے اندر موجود تھے، ان کا احصاء و شمار، ان کو گننا آسان نہیں ہے. اور آپ کا لقب ہی تھا عالمہ غیر معلمہ. وہ خاتون کی جن کے پاس علم تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ائمہ کے سائے میں تھیں. ائمہ کی تربیت، زین اب باپ کی زینت، کس عظیم مرتبے پہ تھیں اور کس عظیم درجے پہ آپ فائز تھیں. یقیناً ثانیہ زہرا سے ہم سب کو بڑی عقیدت ہے. آپ کے ان صفات میں سے کسی ایک صفت کا ہم انتخاب کر لیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک صفت ہمارے لیے کافی ہے. یہ نمونہ اسی لیے ہے کہ سارے صفات پہ ہم عمل کریں. ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ ایام ایسا نزدیک ہے، اس لیے اور یہ اہم ہے. بی بی نے کوفہ اور شام میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کو ہم پڑھیں. ابھی تقریباً شاید 18-19 دن باقی ہیں ایام اعظام میں. اگر ابھی تک تیاری نہیں کی تو اب تیاری شروع کر دیں ایام اعظام کی. سرکار سید الشہداء کے پہچانے، امام حسین کے نگاہ سے پہچانے کہ ایام اعظام کیا. ایسا تھوڑی ہے کہ مثلا ہم بس یوں ہی چاند نکلا اور جا کے مجلس میں سر اٹھا کے منہ اٹھا کے بیٹھ گئے.
اپنے کو آمادہ کریں، اس لائق بنائیں کہ ہم سرکار سید الشہداء کی مجلس میں شریک ہو سکیں. عظیم جگہ پہ ہم جا رہے ہیں. سرکار سید الشہداء کے اقوال کو ہم سنیں، ان کے خطبات کو معلوم تو ہو کہ سرکار ہم کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں بہت زیادہ مددگار جو ثابت ہوگا ثانیہ زہرا کا خطبہ یا یہ دونوں خطبے جو آپ نے شام میں ارشاد فرمایا، کوفے میں. موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. ثانیہ زہرا کو دیکھیں، اسیری کا عالم، اتنے سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، سب کچھ. یزید جیسا ظالم جابر دربار میں یزید کے سامنے یا ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جہاں پہ شہداء کے کٹے ہوئے سر موجود، ان سب کا اثر ہوتا ہے نا لوگوں پہ، ان کا اثر ہوتا ہے. کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے ہیں، اسیری ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایسے حالت میں بھی آپ نے کوفے میں ابن زیاد کو للکارا ہے اور شام میں یزید کو للکارا ہے، اور للکار کے بتایا ہے کہ اصلاً ظالم کے مقابلے میں خوف کی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی. وہ تخت حکومت پہ ہے، یہ اسیری کے عالم میں ہے، اس کے پاس پورا اقتدار ہے، یہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھو چکی ہیں، ان کا سامان بھی لٹ چکا ہے. ان ساری چیزوں پہ صبر کیا، جا کے یہ نہیں شکوہ کیا کہ یزید ہم کو بھوکا لایا ہے، کچھ کھانے کو دے دے. لیکن جب شکوہ کیا، جب بات کی، زبان کھولی، تو دین کے بارے میں بات کی. تم نے امام حسین پہ کیا کیا، تم نے رسول کی شریعت کے ساتھ کیا کیا، تم نے رسول کے دین کے ساتھ کیا کیا. خوب بہترین خطبہ ہے. اور نہ یہ کہ مثلاً صرف کیا کیا، وہ اس کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، تھوڑی سی یہاں بھی ہوئی، دوسری جگہوں پہ بھی. اس کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات یاد دلائی ثانیہ زہرا نے. یہ عظیم مرتبہ ہے. لہٰذا ان خطبات کو اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. تیسری مناسبت جس کا تعلق اس ہفتے سے ہے، البتہ ظاہر ہے کہ وہ اگلے جمعے کو ہے، تو خود اس دن سے بھی ہے، لیکن بہرحال ابھی سے ہم آمادگی رکھیں ذہنی اعتبار سے. عید اکبر، عید ولایت، عید غدیر، وہ عید کی جس دن دین کامل ہو گیا ہے اور کافر اس دین سے مایوس ہو گیا ہے. الیوم یئس الذین کفروا، اے رسول کافر آج آپ کے اس دین سے مایوس ہو گیا ہے. تو خب ہم کو ایک بہت اچھا راستہ مل گیا کہ کافر کب دین سے مایوس ہوتا ہے. قرآن کی نگاہ میں کافر سے مراد یہاں پہ وہ لوگ کی جو دین کو، نان مسلم، وہ جو دین کو برباد کرنا چاہتے تھے، خراب کرنا چاہتے تھے، اور پوری ایک فکر تھی، اور پوری ایک نہیں، مختلف قسم کے گروہ تھے جو اس انتظار میں تھے کہ رسول کے بعد کس طریقے سے ہم اسلام کے خلاف اپنی ایکٹیویٹیز انجام دیں، اس کو تبدیل کریں، چینج کریں، یہ کریں، جو بھی بہت کچھ ان کے ذہنوں میں تھا. لیکن غدیر اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس غدیر کی وجہ سے کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا. خوب کیا چیز ہے غدیر؟ غدیر یعنی اسلام کی وہ سینٹرلائز لیڈرشپ کہ جہاں سے مذہبی اور دنیاوی دونوں مسائل ساتھ میں حل. یہ غدیر کا کانسیپٹ. ولایت کہتے کس کو؟ بعض اوقات یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے ولایت یعنی علی علی کہہ دینا. تو کہنا تو پڑے گا، امام علی کی ذات ہی ایسی ہے کہ انسان علی کو فراموش نہیں کر سکتا ہے، تو کہیں گے ہی. لیکن صرف علی علی کہنا یہ حق ولایت کو ادا نہیں کرتا ہے. ولایت کے معنی ہی حکومت کے ہیں. حکومت کا مطلب یہ کہ اگر مولا کائنات ہمارے، ہم مولا کہتے بھی ہیں نا، مولا اسی ولایت سے. اگر مولا کائنات ہمارے ولی ہیں تو ہمارے نفس پہ ان کو ہم سے زیادہ حکومت حاصل. یہی ولایت کا معنی ہے. یہ رسول نے وہاں پہ پوچھا بھی، کیا تمہارے نفس پہ تم سے زیادہ ہم حق نہیں رکھتے؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں. اگر رکھتے ہیں ظاہر سی بات کی، بتائیے ہماری طرف سے وضاحت. تو اس کے بعد پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہی جس حق کا ہم نے ابھی تم سے اقرار لیا ہے، اسی حق کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں امام علی کی طرف. تو جیسے ہی ٹرانسفر کیا وہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ کتنوں نے کہا تھا کیوں نہیں صحیح کہا تھا اور کتنوں نے غلط کہا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ صحیح کہنے والوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے،
آج تک آپ ہمارے مولا تھے، اب آپ کے بعد مولا کائنات ہمارے مولا ہوں گے، وہ ہمارے ولی ہوں گے۔ لہٰذا ولایت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ صرف فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں تو علی علی کہیں، امام باڑے میں علی علی، مجلسوں میں ماتم میں نہیں۔ ولایت کا تعلق اس سے ہے کہ مولا کائنات ہمارے حاکم ہیں، مسجد میں بھی ہیں، گھر پہ بھی ہیں، روڈ، جیسے ابھی دینداری کی بات ہوئی تھی، ہم کہیں بھی چلے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تو مولا کائنات حاکم ہیں، روڈ پہ گئے تو کوئی اور حاکم ہو گیا، مارکیٹ میں گئے تو کوئی اور حاکم ہو گیا، کاروبار پہ گئے تو کوئی اور حاکم ہو گیا۔ ممکن ہے ایسا؟ نہیں، وہی علی مولا ہے، ختم بات، علی ہی مولا ہے۔ چاہے ہم جہاں پہ ہوں، جس لمحے میں ہوں، جس حالت میں ہوں، جیسے ہوں، ہر وقت ہمارے مولا صرف اور صرف مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یہاں پہ یہ اہم ہے کہ غدیر کو احیا کیا جائے، زندہ کیا جائے، اس کے مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے۔ الحمدللہ لفظ کے اعتبار سے غدیر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی جہاں تک پہنچنا چاہیے بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن پھر بھی ہے کافی حد تک۔ لیکن معنی کے اعتبار سے غدیر ابھی بھی مظلوم ہے، مفہوم کے اعتبار سے غدیر ابھی بھی مظلوم ہے۔ اور جب غدیر مظلوم ہوتی ہے تو پھر کربلا وجود میں آتی ہے۔ کربلا کیوں وجود میں آئی؟ اس لیے کہ غدیر کو کمزور کیا گیا ہے۔ جب غدیر کمزور پڑتی ہے تو کربلا وجود میں آتی ہے۔ لہذا غدیر کو ہم اتنی مضبوط کر دیں کہ دوبارہ کربلا کے وجود میں آنے کا مطلب کیا؟ یعنی یزید نے سر اٹھایا۔ کربلا کے وجود میں آنے کا مطلب کیا؟ یعنی عمر سعد و پسر سعد ان جیسے دشمنان اسلام کو طاقت مل گئی، تبھی تو کربلا وجود میں آئے گی۔ اگر وہ ناتواں ہوں گے، وہ سر نہیں اٹھا پائیں گے، وہ تو کیسے کربلا وجود میں آئے گی؟ تو یعنی غدیر کو کمزور کرنے کا مطلب جو لوگ اسلام سے استحصال مس یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو مضبوط کرنا۔ غدیر کو کمزور کرنے کا مطلب قوم کو اپنی کمزور کرنا۔ غدیر کو کمزور کرنے کا مطلب اسلام کے سسٹم کو، نظام کو کمزور کرنا۔ غدیر جب مضبوط ہوتی، اور یقین مانے کہ امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ امام کے ناصر بنے۔ کس بیس پہ؟ غدیر، جس کا جتنا غدیر پہ عقیدہ مضبوط ہوگا، عمل مضبوط ہوگا، وہ امام کا اتنا نزدیک ترین صحابی بنے گا۔ غدیر کا منکر کیسے امام کے پاس؟ تم تو ہم کو مولا نہ مانتے ہی نہیں، تو کہاں سے آؤ گے ہمارے پاس؟ ہمارا عمل اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے۔ تعجیل ظہور کی بھی دعا اس وقت اثر انداز ہوگی جب غدیر کو ہم مضبوط کریں گے۔ ورنہ آپ سوچیے اگر غدیر کمزور ہے تو اس کا مطلب کیا؟ یزید مضبوط کر رہے ہیں، اس کا امام سے کہنا مولا آپ تشریف لائیے، اب یزید کو مضبوط کر کے امام کو بلائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ غدیر اگر کمزور ہے تو عمر سعد و پسر سعد کے لشکر کو کھڑا کیا اور امام سے کہا مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل، جلدی کیا کریں گے مولا کے؟ پھر کربلا؟ نہیں، اب ویسی کربلا نہیں ہوگی، اب ویسی کربلا۔ لہٰذا جب غدیر مضبوط ہوگی تب انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے۔ خوب، اس کے بعد حالات حاضرہ میں وقت بہت زیادہ نہیں ہے، بہت جلدی سے ہم اشارہ کر دیں۔ سویڈن میں ایک شخص نے جا کے اپنی حکومت سے یہ اجازت مانگی کہ قرآن کو جلانے کی اجازت مل جائے، اور وہاں کی یہ بدبخت، اس نے جو ذلیل کام کیا وہ کیا، اور دینے والوں نے بھی اجازت دے دی، وہاں کی حکومت نے۔ تو یہ تو فرد ذلیل تھا ہی تھا، حکومت نے ذلت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ تم اپنی حکومت ہے، تمہارا اپنا نظام ہے، تم اپنا کام کرو، تو کیوں تم کو قرآن سے اتنی پرابلم ہے؟ اس طرح کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ تم کتنے کمزور ہو، تم کتنے ذلیل ہو۔ قرآن کے وجود سے تم کو اتنا خوف ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، گلیڈسٹون نے یہی تو کہا تھا، اورینٹلزم، کہ اگر مسلمانوں پہ غالب ہونا ہے تو پہلے ان سے قرآن کو چھین کے آگ لگانی پڑے گی۔ کون سی دشمنی تمہارے دلوں میں قرآن سے ہے؟ یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں اس شخص
کے ساتھ ساتھ پوری حکومت کی مذمت کی جاتی ہے. یہ ایک غیر انسانی کام ہے. یہ مذاہب کی توہین ہے. کسی بھی مذہب کی ایسی کتاب کی جو ان کے مذہب کی بنیادی، آپ کیسے اس کی توہین کر سکتے ہیں؟ نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، توہین کرنا ایک الگ چیز ہے. آپ نہیں مانتے ہیں، نہ مانیں، کس نے آپ سے زبردستی کی؟ لیکن توہین کرنے کی کون سی؟ کس نے آپ کو حق دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فریڈم کی بات کرتے ہیں. ان کا فریڈم اتنا ہے کہ دوسرے کی توہین کر لیں، اور ہمارا فریڈم اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی کتاب قرآن مجید کو اپنے پاس رکھیں. یہ جتنے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چاہے فریڈم ہو، ہیومن رائٹ ہو، یہ صرف اور صرف استحصال کے لیے، لوگوں کے سے مس یوز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سارا جو ہے وہ سکے کا رخ صرف ایک طرح کا ہے. دیکھیں آپ، ایک صرف ہم ہیڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک چیز سامنے آئی کہ یوکرین کی جنگ میں بچوں کے قتل کی بنیاد پہ روس کو اقوام متحدہ نے بلیک لسٹ میں شامل کر دیا. ظاہر ہے اگر روس نے ایسا کیا ہے تو اس کو شامل ہونا چاہیے بلیک لسٹ میں. کون بچوں کو قتل کر سکتا ہے؟ لیکن اگر بچوں کا قاتل بلیک لسٹ میں شمار ہو رہا ہے تو اسرائیل کیوں نہیں؟ اس سے زیادہ بچوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہاں کی بلیک لسٹ کہاں گئی؟ یہ سارے انصاف کی باتیں اور ساری چیزیں صرف ایک طرفہ ہیں. یہ قرآن جلانے کی کوشش ہی اسی لیے ہو رہی ہے کہ قرآن کتاب عدل ہے، اور تم کو ناانصافی کرنی ہے، تمہیں ظلم کرنا ہے. تم اپنے ظلم کو لے کے قرآن کے عدل سے ڈرتے ہو. تم کمزور، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم قرآن کے سامنے آ کے گفتگو کر سکو. اس لیے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ ناانصافی، ظلم، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ مذمت کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ورنہ یہ جو کہتے ہیں نہیں، پاگلوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ پاگل پن ہے، اس کے علاوہ کیا؟ دیوانگی. پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس کو کاٹ لیں اور کہاں تک چلے جائیں. اس طریقے سے کبھی گلی میں کوئی پاگل کتا آ جاتا ہے تو ہر آدمی اس سے بچتا ہے. صرف بچنا کافی نہیں ہے، وہ خطرہ باقی رہے گا. لوگوں کو بتائیں کہ یہ پاگل کتا ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تاکہ باقی سارے لوگ ہوشیار رہیں. بہرحال اس طرح کے جو بھی چیزیں اس پہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا یا جس ذریعے سے بھی ممکن ہو اس پہ اپنے نظر کو اور اپنی مذمت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ اس طرح کی حرکت کی کوئی پھر سے ہمت نہ کرنے پائے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر اور مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.